السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی بتائیے، میرے پاس خالی 5-10 منٹ کا ٹائم ہے، آپ کو جو پوچھنا ہے آپ پوچھیے آرام سے۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے مجھے۔ جی بتائیے۔ آپ بتائیے کہ جو قربانی میں حصہ کرتے ہیں اس کو قربانی کرتے ہیں، جی اور جو گوشت پکتا ہے کیا اس پر فاتحہ لگا کر اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا کیا وہ درست ہے؟ بھائی دیکھیے، اس کا جو جواب ہے، اس کا جواب ایک ہی ہے کہ اگر ہم بھائی ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے طریقے سے کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ جو ہمارا عمل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ بالکل قبول ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھائی یہ صاف بھائی ارشاد فرما چکا ہے قرآن میں کہ اللہ کو نہ تو جانور پہنچتا ہے، نہ جانور کا گوشت، نہ جانور کا خون، اس کو کچھ نہیں پہنچتا ہے، اس کو پہنچتا ہے بھائی تقویٰ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے جو بھائی جو اندر کا جو بھائی تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر ہے، جو خوف ہے، جو نیت ہے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو اللہ کے نبی کے جو بھی طریقہ ہے اس پہ اگر ہم چلیں گے تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو واقعی اگر ہم کو اللہ کی راہ میں اپنی بھائی جو قربانی ہے، اگر اس کو بھائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو قربانی اللہ کے نبی نے جیسے کی ویسے کرنا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو پکا کے اس کو فاتحہ دے کے اس کے بعد کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بھائی یہ ہے کہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے، شریعتاً جائز اس کو بھائی ایک دم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب بھی آپ بھائی کھانا کھاتے پانی پیتے تو بھائی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی پڑھتے بسم اللہ۔ تو ہم قربانی کا گوشت بھی جب ہم کھائیں گے تو بھائی ہم کھانے سے پہلے کہیں گے بسم اللہ۔ لیکن اب اگر کچھ جو یہ سنت ہے اس کو تبدیل کر کے بول رہا ہے کہ نہیں ہم تو پوری فاتحہ دے کے کھائیں گے، ابھی 50 سال بعد لوگ آئیں گے کہہ دیں گے نہیں ہم تو پوری سورہ بقرہ پڑھ کے کھائیں گے، اس کے 50 سال بعد آئیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم تو پورے سورہ آل عمران پڑھ کے کھائیں گے، پھر ہو سکتا ہے میرے بھائی وہ 200 سال بعد کے جو لوگ آئیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے اس کے بعد کھائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ تو اپنی جو میرے بھائی اصل ہے اس سے ہٹ جائے گی نا۔ اور اللہ کے نبی نے بھائی صاف کہا تھا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمارے اللہ کے نبی نے یا ہمارے پیارے بھائی جو ہمارے صحابہ کرام تھے انہوں نے کبھی بھی قربانی دینے کے بعد قربانی کے گوشت کو دھو کے پکا کے کھانے سے پہلے فاتحہ دے کر اس کو کبھی نہیں کھایا۔ تو یہ کام ایک ہو جائے گا دین میں بھائی بدعت، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کلو بدعت ضلالہ، یعنی کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ٹھیک؟ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہم فاتحہ تو پڑھ لیں بھائی، ہم قرآن ہی تو پڑھ لیں، کیسے تم لوگ ہو یار؟ مطلب بھائی جو یہ قرآن کی آیت ہے اس کو پڑھنے کو منع کرتے ہو، تو منع نہیں کر رہے ہیں آپ جو میرے بھائی جو یہ سنت کا بھائی چہرہ ہے، اصل فیس ہے، آپ اس کو چینج نہ کرو۔ قربانی کا گوشت آپ جب کھائیں گے یا کوئی بھی نارمل آپ کھانا کھائیں گے تو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا ہے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اور کھانے کے بیچ میں اگر ہم کو یاد آتا ہے تو ہم کو پڑھنا ہے بسم اللہ ہی اولی و آخرو، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع اور مطلب آخر بھی۔ ٹھیک؟ تو جو تعلیم آئی ہے وہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ولیمہ وغیرہ بھی کہتے ہیں علماء کہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو مطلب لگائیں تو ثواب ہے، نہیں لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ لگائے کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن اس لیے آسمان سے نازل بھائی نہیں ہوا ہے کہ ہم کھانا پکائیں اور کھانے کے سامنے قرآن کو پڑھ کے ہم اس کو لگائیں۔ یہ فاتحہ لگانا اور یہ نیاز لگانا یہ سب کیا لگانا کیا ہے؟ ارے مستحب ہے یہ، ارے مستحب نہیں بدعت ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدترین کام جو ہے وہ دین میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز وہ میرے بھائی جو دین میں ایجاد ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں بدعت، اور ہر بدعت گمراہی کا ٹھکانہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے پڑھ کے دیکھیے پوری۔ عالم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اگر یہ
मुस्तहब है, ये सवाब है, अगर लगाओगे तो ये आलिम लोग की माने हम तुम्हारी माने? ना मेरी मानिए ना आलिम की मानिए, जो सबसे बड़े आलिमों के भी आलिम है अल्लाह के नबी, उनकी मानिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो ता कयामत तक कोई भी ईमान वाला होगा, अल्लाह के नबी का मानने वाला होगा, तो वो सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ेगा। वो बिस्मिल्लाह से सूर्य फातिहा तक, सूर्य बकरा तक, सूर्य आल इमरान तक वो कभी नहीं पहुंचेगा। और जो पहुंच रहा है तो गोया कि उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, यानी कि उसकी अकल के हिसाब से अल्लाह के नबी ने ये जो अमल था जिसको आजकल के लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुस्तहब है, उस अमल को उम्मत से भाई माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने भाई छुपा लिया। अरे उनको शर्म नहीं आती है? ये झोला छाप आलिम, इनको आलिम कहना भी मेरे भाई आलिमों की तौहीन है। अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में सहाबा इकराम थे, और अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा कि क्या मैंने तुम तक सारा दीन पहुंचा दिया? तो सहाबा इकराम ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की ओर करके ये कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। तो जब सहाबा ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल आपने दीन की सारी बातें हम तक पहुंचा दी, तो ये फातिया देना, फातिया लगाना, ये एक बहुत बड़ा अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है। क्या ये अल्लाह के नबी ने सहाबा से माज़अल्लाह क्या भाई इसको छुपा लिया? तो दीन में नई नई बिदतों को इजाद करते हैं। ये जो जाहिल लोग होते हैं उनके हिसाब से जो बिदत होती हैं वो होती हैं भाई, वो होती है मतलब अलग अलग टाइप की। उसमें जो मेन किस्म होती है वो होती है भाई वो दो किस्में, एक होती है बिदत हसना, एक होती है बिदत सय्या। यानी कि बिदत हसना कर रहे हैं तो वो अच्छी बिदत है, उसको करना जायज है, मुस्तहब है। और जो बिदत मतलब भाई सय्या होती है वो होती है मेरे भाई बुरी बिदत, उसको करना गुनाह है। तो अल्लाह के नबी ने जो मना किया वो बिदत मतलब जो सय्या से मना किया, हसना से मना नहीं किया। जबकि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे वो फरमा रहे हैं कि दीन में हर वो नया काम वो एक मतलब बदतरीन अमल है, चाहे वो देखने में कितना ही क्यों ना अच्छा लगे। यानी कि अच्छी बिदत भी भाई एकदम बेकार है, गुमराही है। ये कौन कह रहा है? ये कोई आलिम नहीं कह रहा है, ये सहाबी रसूल के बेटे कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। और मान लीजिए कि ये भाई अच्छी बिदत और बुरी बिदत, अभी मैं इन आलिमों से पूछूं कि भाई नाले का पानी है, अब मैं नाले से पानी ला के उनको दूं और उनके सामने भाई मैं 2 गिलास भाई अलग अलग पानी रख दूं और मैं उनसे कहूं कि भाई ये पानी नाले का अच्छा पानी है और ये जो पानी है नाले का बुरा पानी है, तो क्या वो नाले का अच्छा पानी पी लेंगे? अगर वो नाले का अच्छा पानी पी ले तो अभी मैं उनको भाई मैं इलाहाबाद में जो भाई वो नाला बहता है, अभी मैं उसका अच्छा पानी उनको ला के दे रहा हूँ, वो हमको नाले का अच्छा पानी पी के दिखा दें तो फिर हम भाई अच्छी बिदत को मान लेंगे। लेकिन नहीं, तब वो क्या कहेंगे, अबे जाहिल आदमी, नाला तो पहले से नापा के, नाला तो पहले से गंदा है, तो उसमें अच्छा बुरा क्या? तो वही तो हम भी कह रहे हैं, जब अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया कुल्लू बिदतिन जलाला कि जो हर बिदत है वो तमाम गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे, तो ये अच्छी गुमराही और ये बुरी गुमराही ये कहाँ से लेके आ गए? जो आप बता रहे हैं ये तो आलिम लोग भी जानते हैं, जो लोगों के अंदर ये जो बात बैठा रखी है कि मुस्तहब है, इसको करोगे तो सवाब है। नहीं भाई ये सब पेटी पाप, ये सब भाई पापी पेट की मेरे भाई पुजारी हैं। रखी है बातें, उन लोगों के अंदर इस तरह से बैठ गई है बातें कि निकलना बहुत भारी है। भाई लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो ये नाम निहाद मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर ये तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद और शबे मिराज, अगर इसमें फातिया नियाज नहीं करेंगे तो इनको खाना पीना कहाँ से मिलेगा? इनका जो हलवा शरीफ है, मलीदा शरीफ है, खिचड़ा शरीफ है, चोंगा शरीफ है और जो भाई जो ये क्या बोलते हैं मलीदा शरीफ है, ये इनको खाने से कहाँ मिलेगा? तो ये लोग क्या कहते हैं, ये इसाले सवाब है, तो पका के हमें भी खिलाओ, खुद भी खिलाओ, गरीबों को भी खिलाओ। तो ये सब अपने पेट का है। देखिए कुछ लोग होते हैं अहले हदीस और कुछ लोग होते हैं अहले रुपीस, यानी कि पैसों वाले। तो ये पैसों के भूखे हैं, इनको पैसा मिल जाए कुरान पढ़ने का
ٹھیक ہے, یہ قرآن کو میرے بھائی پڑھ کے میت کو بخش دیں گے اور اپنا پیسہ لے کے چلے جائیں گے. میت کے نام کی جو فاتحہ ہوتی ہے تو جو میت کو پسند ہوتا ہے کہ ہاں میت اپنی زندگی میں بھائی وہ بکرے کا سالن کھاتی تھی, مرغے کا سالن کھاتی تھی, بریانی کھاتی تھی, کھیر کھاتی تھی, کیلا کھاتی تھی, سیب کھاتی تھی, انار کھاتی تھی, کوفتے کھاتی تھی, کباب کھاتی تھی, نہاری کھاتی تھی. تو جو میت کو اپنی زندگی میں پسند تھا وہ اس کے جو میرے بھائی گھر والے ہوتے ہیں وہ تمام پکوان کو پکواتے ہیں اور شام کو بلائے جاتے ہیں مولوی صاحب کہ آئیے ہمارے ابا کی, ہمارے دادا کی, ہماری نانی کی, ہماری امی کی, ہماری چچی کی, ہماری بھابھی کی, ہماری پوتی کی, ہماری بیوی کی, ہمارے شوہر کی فاتحہ ہے, آئیے فاتحہ دیجیے. جو میت کو پسند تھا وہ کھانا رکھا جاتا ہے, مولوی صاحب آتے ہیں, وہ فاتحہ دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ جو میت کو پسند تھا وہ جو کھانا پسند تھا وہ غریبوں میں دے دیجیے اور لائیے تھوڑا ہم بھی چکھ لیں. تو وہ لوگ خود بھی ٹھوستے ہیں. اس کا ثواب جاتا ہے, میت کو اس کا ثواب جاتا ہے, دیکھیے اس کا ثواب جاتا ہے, کھانا جاتا ہے. بالکل, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس کے سارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے, اور اس کو ہی بولتے ہیں ایصال ثواب, یعنی کہ ایسا ثواب جس کو مطلب بھائی ایصال کیا جائے, ٹرانسفر کیا جائے, پہنچایا جائے, اس کو ایصال ثواب بولتے ہیں. یہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ اللہ کے نبی نے بتا دی. پہلا نیک اولاد, دوسرا نافع علم, تیسرا بھائی صدقہ جاریہ, یعنی کہ بھائی اگر آپ کی کوئی نیک اولاد سگی وہ جو بھی نیکی کرے گی, وہ نماز پڑھے گی, قرآن پڑھے گی, صدقہ کرے گی, خیرات کرے گی, جتنی نیکیاں کریں گی اس کا ثواب آٹومیٹک اس کے ماں باپ کو جائے گا, کیونکہ جو والدین ہیں اولاد اس کی کمائی ہے, پونجی ہے. تو پونجی میں سے جو بھی میرے بھائی استعمال ہوتا ہے, خرچ ہوتا ہے, اس کا ثواب پونجی کے مالک کو ملتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ماں باپ ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو بھائی اچھی مطلب بھائی علم دیا ہے, تربیت دی ہے, اور وہ ان کے انتقال کے بعد کوئی نیکی کرتی ہے, دین پہ عمل کرتی ہے, تو ان کا ثواب آٹومیٹک اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی دے دے گا. تو یہ تو ہو گیا پہلا نیک اولاد. دوسرا کیا ہے نافع علم, یعنی کہ ایسا علم جو وہ چھوڑ کے جائے اور اس کے جانے کے بعد دنیا سے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں. تو جب تک علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک ان کو فائدہ ملتا رہے گا. تیسرا اور آخری کیا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ, یعنی کہ بھائی جو انسان تھا میت تھی, اس نے مطلب مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ایسا صدقہ اپنا مطلب استعمال کر دیا تھا کہ یہاں مسجد میں بھائی پنکھے لگوا دیے, اے سی لگوا دی, یا کوئی میرے بھائی پانی کا بھائی جو مطلب پمپ ہوتا ہے ہینڈ پمپ لگوا دیا, یا اسپتال بنوا دیے, یا کوئی بھی ایسی چیز بنوا دی کہ اس کے جانے کے بعد بھائی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو, نفع پہنچ رہا ہو, تو وہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی کہ جب تک وہ جاری رہے گا تب تک اس کو اس کا ثواب بھائی وہ ملتا رہے گا. ان 3 چیزوں کے علاوہ تیجا کرنے سے, 10واں کرنے سے, 40واں کرنے سے, سالانہ برسی کرنے سے, نیاز کرنے سے, فاتحہ کرنے سے یہ سال ثواب ہوتا ہے. یہ میری نبی نے کبھی صحابہ کو نہیں بتایا. اگر ایسا بتایا ہوتا نا کہ تیسرے دن تم لوگ مطلب بھائی وہ کیا بولتے ہیں قرآن پڑھو جمع ہو کے, ایک پارا باجی کو دے دو, ایک پارا خالہ کو دے دو, ٹھیک, اور وہ جا کے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشو, اگر ایسا ہوتا نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر تمام صحابہ کو جمع کر کے کہتے کہ آج میرے والد صاحب کے انتقال کو بھائی 3 دن ہو گئے, آؤ ہم لوگ تیجا مناتے ہیں, سب لوگ آؤ, جتنا قرآن یاد ہے خوب پڑھو ان کے نام سے. کیا آج تک کبھی ایسا ہوا؟ ایک حوالہ ہم کو دے دیں کہ میت کو قرآن کا ثواب پہنچتا ہے, کبھی نہیں پہنچتا. یہ نماز اور قرآن ایسی 2 بھائی عبادات ہیں ٹھیک جو انسان کو اپنی زندگی میں خود کرنا تھا. اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم اس کے نام سے نہ تو بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ ہی اس کے نام سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 ایسی بدنی بھائی عبادات ہیں جو میت کو اپنی مطلب جیتے جی خود ہی کرنا تھا. ہاں اگر نیک اولاد ہے
اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، زکوٰۃ کر رہی ہے، خیرات کر رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، اس کے نام سے بھائی مطلب ایک کھانا پکا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، تو نیک اولاد جو بھی نیکی کرے گی اس کا ثواب اس کے والدین کو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا نیک اولاد، یہ نہیں کہا کہ نیک مومن تمہارے لیے جو کچھ کر دے گا، ایسا کچھ تو ہی نہ بھائی، یہ باجی سے قرآن پڑھوا لو، مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھوا لو، ثواب پہنچ جائے گا، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں میت کے لیے یہ بھی آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ اگر میت کی ہم سگی اولاد اگر ہم نہیں ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ میت انتظار کرتی ہے کہ کوئی تحفہ ہم کو دے، تو اگر ہم کسی بھی میت کی طرف سے استغفار پڑھ لیں تو سمجھ لو اس کی ایسی مثال ہے کہ بھائی وہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا. تو ہم اگر بھائی ہم اللہ کے نبی نے فرمایا تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تم کو آخرت یاد آئے، تو جب ہم بھائی ہم قبرستان جائیں گے تو اللہ کے نبی نے اس کے آداب بھی سکھائے کہ جب تم بھائی وہ قبروں پہ جاؤ، قبرستان جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم یا اہل قبور، یعنی کہ ان کے لیے دعا کرو کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو. اس کے بعد آپ ان کے لیے میرے بھائی دعا کیجئے کہ اللہ ان کو معاف کرے، ان کے سوال جواب میں آسانی کرے، ان کی جو قبر ہے اگر اس میں عذاب ہو رہا ہو تو اس کو ہٹا دے، ان کی جو مطلب بھائی جو قبر ہے اس کو بھائی ایک دم اپنی بھائی وہ رحمت سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ان کے لیے خوب دعائیں کر کے ان کے لیے استغفار پڑھ کے اصال کر دیجئے. یہ کرنا ہے، قرآن پڑھ کے بخشنا نہیں ہے. قرآن میرے بھائی انسانوں کے لیے آیا ہے اور جو اس دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کو ہم کو اپنی زندگی میں پڑھنا تھا، اپنی زندگی میں سمجھنا تھا، اپنی زندگی میں عمل کرنا تھا، اور اپنی زندگی میں اس کی دعوت ہم کو لوگوں کو بھائی ہم کو دینا تھا. مرنے کے بعد قرآن کا میت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو نہ، اور بھائی وہ نماز کو قائم کرو. تو اگر ہم مردے کو بھائی ہم پڑھتے ہیں تو کیا بھائی وہ اٹھے گا؟ مردہ اٹھ جائے گا؟ نماز پڑھنے بھائی کو لگے گا ہم لوگ کے ساتھ. تو قرآن بھائی وہ جو بھی آیا ہے زندوں کے لیے آیا ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے. آپ یہ بتائیے کہ قربانی ہم کس کے نام کی کر سکتے ہیں؟ کیا مردوں کے نام کی، یا جو زندہ ہیں دادی دادا یا نانی نانا جو ہمارے بڑے بڑے ہیں، کیا ان کے نام کی ہم اپنی طرف سے قربانی، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی قربانی؟ دیکھیے یہ سب جو مسئلے مسائل ہیں یہ آپ کسی جو عالم دین ان سے پوچھیے. میں آپ کو اتنا بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے، جو میت کی جو بھائی قربانی کے تعلق سے اس میں میرے بھائی جو علماء دین ہیں ان میں اختلاف ہے. آدھے کہتے ہیں کہ ہاں میت کے نام اگر ہم قربانی کریں گے تو ہو جائے گی، آدھے کہتے ہیں کہ بھائی وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، راجح میں جو بات ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو راجح قول ہے بھائی وہ یہ ہے کہ میت نے اگر اپنی زندگی میں وصیت کی ہو تو ان کے نام قربانی ہم کر سکتے ہیں، ورنہ اپنی مرضی سے ہم کبھی بھی کسی بھی چاہے ان کا انتقال ہو چکا ہو اس کے نام کی قربانی ہم نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر قربانی کر رہے ہو تو اللہ کے نبی کے بھی نام کا حصہ لو یا اللہ کے نبی کے نام سے بھی قربانی کرو. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کے نام سے نہیں ہوتی قربانی، یہ ہوتی ہے ہماری طرف سے اللہ کے لیے. ٹھیک، جیسے سب سے پہلے حصے کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر آدمی کرتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے اگر ایسے اگر کہہ دیں گے کہ یہ کر لیا تو اس میں حرج کیا ہے، وہ کر لیا تو اس میں حرج کیا ہے، ایسا کر لیا تو حرج کیا ہے، ویسا کر لیا تو حرج کیا ہے. تو اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی جو ظہر کی نماز ہے وہ 4 رکعت کی ہے، فرض ہے نا بھائی، 4 رکعت کی ہے نا. جی. اب اگر میں کہوں کہ بھائی میں 4 نہیں میں 8 رکعت بھائی میں پڑھوں گا فرض، تو میرے بھائی کیا یہ کام کیا دین اسلام میں کیا یہ جائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت مطلب بھائی 4 رکعت کو کہا ہے پڑھنے کے لیے فرض، اور میں 4 کو اگر میں 8 رکعت اگر میں اپنی عقل سے بنا دوں اور اس کے بعد میں کہوں اس میں حرج کیا ہے؟
भाई ज्यादा ही तो नमाज पढ़ लें, ज्यादा नमाज पढ़ेंगे ज्यादा सवाब मिलेगा। तुम तो शैतान हो, ज्यादा नमाज पढ़ने से रोकते हो। तो अगर क्या मैं ऐसा कहूंगा तो क्या ये बात सही होगी? नहीं सही होगी। उतना अमल करना है जितना बता दिया गया। सहाबा से ईमान में आगे बढ़ने की, अमल में आगे बढ़ने की कोशिश करना ही बेवकूफी है। उतनी कोशिश कीजिए जितना साबित है। ऐसी ऐसी चीजें ला के उसमें कोशिश करना कि हम किसी तरह सहाबा से आगे बढ़ जाए, तो ये मेरे भाई कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर मेरे भाई अल्लाह के नबी ने अपनी आखिरी कुर्बानी की तो 2 चितकबरे जो मेंढे थे, बकरे थे, उनकी कुर्बानी की। एक अपने और अपने फैमिली वालों की तरफ से और एक उम्मत की तरफ से। तो जब अल्लाह के नबी ने उम्मत की तरफ से कर दिए तो मैयत की भाई नाम की कुर्बानी हम काहे के लिए करें? हाँ, मैयत ने अगर अपनी अपनी मतलब भाई वो जीते जी कहा हो कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम्हारी कंडीशन अच्छी हो, तुम्हारे पास पैसा हो, तो मेरे नाम से भी कुर्बानी आप लोग करवा देना। तो अगर मैयत की मतलब कोई वसीयत हो, उसने अपनी जिंदगी में की हो अपनी औलादों से, तो मैयत के नाम कुर्बानी भाई करवाना जायज है। वरना अपनी अकल से मैयत के नाम का हिस्सा डालना, कुर्बानी करना, ये मेरे भाई एक बहुत बड़ी मेरे भाई एक अकल की कमी है, जिसका कोई सबूत नहीं मिलता कुरान हदीस से। अच्छा, अगर वसीयत करके चला जाए तो करा सकते हैं? देखिए, वसीयत पे तो अमल होगा ना। और मानिए मैंने जीते जी भाई ये कह दिया कि मेरे इंतकाल के बाद जो मेरी बाइक है आप उसको बेच के उसका जो पैसा है मस्जिद में आप दे देना, ठीक। तो अगर मेरा इंतकाल हो जाता है और मेरी जो बाइक है उसको मेरी बीवी बेच के उसका पैसा मस्जिद में दे देती है, तो इसका सवाब तो हमको मिलेगा ना, क्योंकि हमने जीते जी अपने बोल दिया है। अरे लेकिन अब अगर हम ऐसा कोई अमल करें कि हमने कहा भी नहीं है और लोग अपनी अकल से करने लगे, तो ऐसे सवाब थोड़ी ना पहुंचता है। अगर कोई शख्स अगर ये कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी फातियां लगाना, तो और अगर कोई शख्स कहे कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरे नाम से एक शोक सभा रखना जिसमें लोगों को भाई दारू पिलाना, शराब पिलाना, तो क्या ऐसी वसीयत मानी जाएगी? भाई वसीयत वो मानी जाएगी ना जिसका असल और बुनियाद मौजूद हो। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, वो कहते हैं मेरी माँ का वो इंतकाल हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तू पानी का जो कुआं होता है उसको खुदवा दे, ठीक। पानी का कुआं खुदवा दे। क्यों? क्योंकि वो उसकी नेक औलाद थी। औलाद से कहा, औलाद जो उसकी माँ का माल था वो उसके नाम से भाई वो कुआं खुदवा दे, कुछ भी खुदवा दे, उसका सवाब तो मैयत को जाएगा ही। इसका सवाब नहीं जाएगा। जो अगर वो देखिए, गलत चीज की वसीयत करना, ऐसी वसीयत हमको नहीं मानी। देखिए, इस्लाम का बेसिक उसूल आप जान लीजिए, गलत चीज की जो भी मेरे भाई वसीयत होती है वो इस्लाम में कोई उसकी भाई वो जो होती है ना मान्यता, उसकी मान्यता नहीं है, ठीक। इस्लामिक कानून भाई उसको खारिज कर देगा। जैसे इंडियन कोर्ट है, अगर इसमें कोई हम फर्जी काम करते हैं तो इंडियन कोर्ट भाई उसको खारिज एकदम से भाई वो हटा देगा, खारिज कर देगा, अमान्य कर देगा। उसी तरीके से जो हमारा इस्लामिक कानून है उसमें अगर कोई ऐसी वसीयत करते हैं या ऐसी भाई हम कसम खा लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया आज से मैं मानिए मतलब मैं खा नहीं रहा हूँ, एक मतलब भाई वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई इंसान है अगर वो ये कह दे कि मैं आज से कसम खाता हूँ मैं डेली शराब पीऊंगा, तो क्या ये उसकी मेरे भाई कसम क्या जायज हो जाएगी? नहीं, कसम उसको तोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से हुआ है, ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि मतलब भाई किसी ने कसम खा ली कि मैं 100 दिन के रोजे रखूंगा, और वो एक हजार रकाते नमाज पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो क्या हुआ? उनको अपनी कसम तोड़नी पड़ी, क्योंकि भाई जो कसम है वो ऐसी खाओ जो जायज है, तुम्हारे ऊपर भाई मतलब कोई बोझ ना हो। इस्लाम जो है ना हमारा बहुत आसान दीन है, सादा दीन है, उसको इतना मुश्किल ना बनाइए कि अपने ऊपर इंसान अपने ऊपर मतलब भाई वो जुल्म कर ले। बहुत अच्छी बात है आपने बताई है। और बहुत सारे लोग होते हैं, अक्सर हम पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं,
ٹھیک ہے ولیمے میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بدعتی لوگ ہوتے ہیں، کسی کے مطلب بھائی چچا ماموں یا خالہ پھپھی، وہ کیا کرتی ہیں جو کھانا پورا مطلب پکا ہوتا ہے اس میں سے جو دیگ ہوتی ہے، دیگ میں سے تھوڑا سا سالن نکال کے، تھوڑی سی مطلب بریانی بھائی کو نکال کے کہتی ہے اس پہ فاتحہ دے دو. اور جب ان سے کہو بھیا فاتحہ کا کھانا ہم نہیں کھاتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں، ارے پورے کھانے پہ تھوڑی نہ ہے فاتحہ، فاتحہ والا کھانا تو الگ ہم نے بھائی وہ ہٹا دیا ہے. نہیں، وہ پورا کھانا ایسے ہی ہو گیا. اگر دودھ میں ایک بوند بھائی اگر ہم بھائی وہ پیشاب کی ڈال دیں تو سارا دودھ بھائی وہ ناپاک ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے اگر کھانا ہے اور کھانے میں اگر کوئی تھوڑا سا کھانا نکال کے اس پہ فاتحہ کرنے لگے، یعنی کہ بھائی وہ جو ہوتی ہے نا بدعتی عمل کرنے لگے، تو وہ کھانا شریعتاً ہمارے لیے بھائی وہ جائز نہیں ہوگا. مطلب پورا کا پورا کھانا بھائی بتا تو رہے نا، اب کوئی پورے بھائی ایک گلاس دودھ میں ایک بوند اگر پیشاب ڈال دے تو کیا اس کو ہم پی لیں گے؟ اگر کوئی کہے نہیں ایک ہی بوند تو پیشاب ہے باقی تو سارا دودھ ہے، تم پیو نا، تم صاف دودھ پی لو، جو پیشاب ہے اس کو ہٹا دو، ایسے تھوڑی نا ہوگا. اگر دودھ میں ایک بوند پیشاب ڈال دیا تو اس دودھ کو ہم نہیں پیئیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی کھانا بن رہا ہے، کہیں دعوت ہے اور اس کھانے میں سے تھوڑے کھانے پہ فاتحہ دے دی گئی ہے، اور اگر لوگ کہہ رہے ہیں نہیں تم کھا لو کھانا پاک ہے، جو فاتحہ والا کھانا تھا وہ ہم نے الگ ہٹا دیا ہے، لیکن جو اس کی بھائی وہ ایک عمل ہے، نسبت ہے، وہ تو میرے بھائی ہو گئی نا بدعت والی. دیکھیے اسلام میں کون کون سے کھانا کھانا جائز ہے اور کون کون سے کھانا بھائی ہم کو نہیں کھانا ہے، اس کا جو اصول ہے، سنہرا اصول، جو میرے بھائی اللہ کے جو آخری نبی ہیں انہوں نے ہم کو بتا دیا ہے. وہ بھائی کیا اصول ہے؟ پہلا اصول، کھانا جو کھا رہے ہیں وہ کھانا جو کھانے کا آئٹم ہے وہ بالکل بھائی ایک دم ہونا چاہیے حلال. دوسرا اصول ہے کہ جس کمائی سے بھائی وہ کھلا رہا ہے وہ کمائی ایک دم ہونی چاہیے حلال. تیسرا، جو کھانا مطلب جس اوکیشن پہ مطلب بھائی اس میں کھلا رہا ہے کہ مطلب کیا اس کی مطلب ہے مطلب بھائی وہ کیا بولتے ہیں نسبت کیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اور چوتھا یہ ہے، ہیلو یہ کھرکر کی آواز کیا کے لیے آ رہی ہے؟ یہ ٹریفک کی آواز ہے. ٹریفک. تو دیکھیے جیسے آپ کسی میرے بھائی شادی میں گئے، اب اس میں آپ کو کیا کیا دیکھنا ہے کہ بھائی جس کی شادی ہے اس کی جو کمائی ہے وہ کیا ہے، حلال ہے حرام ہے. اب اگر بھائی وہ حرام ہے تو پھر ہم کو نہیں کھانا ہے، اور کمائی اگر اس کی جائز ہے، ایک نمبر ہے، محنت کی حلال کمائی ہے، تو اب آپ کو اس کے وہاں کھانا ہے. اب دوسری اس کے وہاں کیا چیز دیکھنی ہے، جو وہ اپنی حلال کمائی سے جو کھانا کھلا رہا ہے وہ کیا کھلا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب بھائی وہاں پہ مطلب بھائی وہ شراب وراب چل رہی ہے ولیمے میں. اگر اس طریقے سے ہے کھانے میں کوئی آئٹم ایسا ہے، پینے میں کوئی آئٹم ایسا ہے جو حرام ہے، تو پھر وہاں پہ ہم کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو کمائی ہے، کمائی تو ایک دم ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن جو وہ آئٹم جو اس کی پارٹی میں کھانے پینے والے وہ شریعتاً بھائی وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک. اب مانیے اس کی جو کمائی ہے وہ بھی جائز ہے، جو آئٹم کھلا رہا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن جس عمل سے کھلا رہا ہے نسبت سے کیوں کہہ رہے اللہ کے نبی کی برتھ ڈے کی پارٹی ہے، آئیے ہم دعوت دے رہے ہیں، تو کیا ہے کمائی اس کی ایک دم حلال ہے، جو کھانا کھلا رہا ہے آئٹم بھی حلال ہے، لیکن جو بھائی اوکیشن ہے وہ بالکل ہو گیا باطل. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے کا میرے بھائی بدعت بنا کے کھانا کھانا بھائی یہ مطلب ثابت نہیں ہے. اب تینوں چیزیں صحیح ہیں کہ بھائی وہ جس کمائی سے کھلا رہا ہے وہ بھی حلال ہے، جو آئٹم کھلا رہا ہے وہ بھی حلال ہے، جس اوکیشن پہ کھلا رہا ہے یعنی کہ اس کا ولیمہ ہے اس پہ کھلا رہا ہے وہ بھی ایک دم بھائی وہ جائز حلال ہے، لیکن وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے اپنا کھانا کھلا رہا ہے، تو اب وہ بھی کھانا ہم کو نہیں کھانا ہے. تو یہ 4 کنڈیشن ہم کو دیکھنا ہے کہ جس کا کھانا کھا رہے ہیں اس کی جو کمائی ہے حلال ہے، جو کھانا وہ کھلا رہا ہے کیا وہ جو آئٹم ہے کیا بھائی وہ جائز ہے حلال ہے. تیسرا دیکھنا جو بھائی جو عمل ہے نسبت ہے کیا وہ میرے بھائی
ٹھیک ہے حلال ہے، اور چوتھا دیکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے تو کھانا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ 4 کنڈیشن آپ کو دیکھنا ہے، کوئی بھی کھانا آپ کھائیں. آپ کوئی آپ سے کہ بھائی ہمارا بیٹا اس کا برتھ ڈے جنم دن ہے، آئیے کھانا کھائیے، بھائی کمائی بھی اس کی جائز ہے، آئٹم جو بنا رہا ہے وہ بھی جائز ہے، ٹھیک. اللہ کے نام سے ہی الحمدللہ کھانا ایک دم بھائی وہ دے رہا ہے لوگوں کے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو الحمدللہ بیٹا دیا ہے تو ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں. لیکن نسبت کیا ہو گئی، ہم بیٹے کی پیدائش منا رہے ہیں، جنم دن منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو اب کھانا ہم کو نہیں کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی یہ جو برتھ ڈے کا کھانا ہے یہ کبھی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کھایا، نہ کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش تھی اس کو منایا کہ آؤ صحابہ آؤ تم لوگ جمع ہو، اللہ نے تو ہم کو بیٹا دیا ہے عبداللہ ابن عمر، آؤ سب لوگ آؤ جمع ہو، آج ہماری طرف سے دعوت ہے. تو کبھی میرے پہ برتھ ڈے پارٹی نہیں ہوئی، تو یہ نسبت ہو گئی غلط. تو کھانا کیا بہت آسان اصول ہے یہ، اس کو اگر آدمی سمجھ گیا تو لوگ مطلب جو یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ یہ فاتحہ کا کھانا جائز ہے کہ نہیں، نیاز کا کھانا جائز ہے کہ نہیں، بٹر